محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی مصفی. پروگرام طب اہل بیت اور اس کا عنوان آج رہے گا دعا اور توسل سے شفا. اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کو جو کہ ہمارے قبلہ جان شاہ کاظمی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو اس کے اوپر گزشتہ چند پروگرام سے ہو رہی ہے، اس کو مزید آگے اور بڑھائیں گے، کیونکہ پیر اور بدھ کا روز ہم نے اس موضوع کے لیے مخصوص کیا ہے کہ جو طب اہل بیت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کی جائے اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں جو مخلوق خدا ہے وہ اس سے فیض حاصل کر سکے. اس طب کی جو بنیادی خصوصیات ہیں اس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ بات ہوگی، مختلف پہلوؤں کے ساتھ اس کو بھی شامل گفتگو کیا جائے گا کہ بہت سی ایسے مباحث ہیں، ایسی بحثیں ہیں جو کسی اور طب کے اندر نہیں ہیں. جتنی بھی طب ہے، ہندی طب ہے، آپ کی جو ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور جو طب رائج ہے چائنیز وغیرہ مختلف، ان میں کسی میں بعض ایسی مخصوص بحثیں ہیں جو سوائے طب اہل بیت میں، کیونکہ طب اہل بیت جو ہے یہ طب وحی پروردگار ہے، تو اس کے اندر ان بحثوں کو شامل کیا گیا ہے جو کہ ایک انسانی جو دریافت کردہ علم ہے ان کے اندر ان بحثوں کو بالکل بھی دور دور تک اس کے اندر جو ہے وہ کہیں پر بھی اس کا شائبہ نہیں ہے، تو ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اور اس وقت ہم دعوت دیں گے علامہ جان علی شاہ کاظمی صاحب کو. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفی صاحب اور تمام ناظرین سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. علیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ طب اہل بیت میں چند ایسی خصوصیات ہیں جو کسی بھی دنیا کے طب میں نہیں ہیں. طب اہل بیت کے در حقیقت دو پارٹس ہیں، دو حصے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے جس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ دوا کے ذریعے سے، اور وہ بھی نیچرل دوا ہربس کے ذریعے سے یا پھل فروٹ اور غذا کے ذریعے سے مریض کا علاج کرایا جائے. صحیح. اور دوسرا جو حصہ ہے، دوسرا جو طب اہل بیت کا حصہ یا پارٹ ہے، وہ ہے دعا اور توسل کے ذریعے سے مریضوں کا علاج کرنا. ظاہر ہے کہ دعا اور توسل کسی بھی طب میں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ طب پروردگار ہے، طب انبیاء ہے، طب وحی پروردگار ہے. تو اس میں دونوں آپشن موجود ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو دوا کے ذریعے سے اپنی بیماری کو دور کریں، اور اگر آپ چاہیں تو نہیں، دعا اور توسل کے ذریعے سے اپنی بیماری کا علاج کریں. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ دعا کے ذریعے سے کس طرح سے علاج ممکن ہے اور توسل کے ذریعے سے کس طرح سے علاج ممکن ہے. تو اس سوال کا جواب پہلے تو ہم قرآن مجید سے دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے فرمایا سورہ نحل میں اور دیگر مقامات پر کہ اللہ پاک نے شہد کو شفا قرار دیا ہے. احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ شہد میں یعنی ہنی میں شفا ہے. اور پھر اسی قرآن میں فرمایا کہ جہاں شہد میں مریضوں کے لیے شفا ہے تو خود قرآن بھی شفا ہے. یعنی یہ بہت ہی نورانی آیت ہے کہ قرآن میں بھی شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہے. یعنی جو حضرات قرآن کی معرفت رکھتے ہیں تو وہ قرآن سے شفا لے سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس قرآن کی معرفت نہیں ہے وہ قرآن و دعا سے شفا نہیں لے سکتے، ان کے لیے شہد ہی سے شفا ملے گی. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہر بیماری کا جو علاج پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، تو جہاں دوا بتلائی وہاں دعا بھی بتلائی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی حکیم نہیں ہے. حدیث بھی ہے, اہل بیت فرماتے ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی حکیم یا طبیب کائنات میں نہیں ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا علم محمد و آل محمد کا علم در حقیقت علم پروردگار ہے. لہذا جہاں پر پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس مسلمان میں صلاحیت ہے کہ یہ قرآن کی معرفت رکھتا ہے اور کامل قرآن کی معرفت رکھتا ہے, تو انہیں دوائی نہیں بتلائی نبی پاک نے, بلکہ انہیں دعا بتلائی یا قرآن کی آیت بتلائی یا قرآن کا سورہ بتلایا اور ان کی تعداد بتلائی اور ان کے لیے وقت بتلایا. صحیح. لیکن جو حضرات قرآن کی کامل معرفت نہیں رکھتے تو ان کے لیے دوائی بتلائی گئی. قرآن کی کامل معرفت رکھنا بہت ضروری ہے. لہذا جب یہ پورشن جو آج کے دن کا ہے کہ زیادہ تر ہم بیماریوں کا علاج قرآن کریم سے اور دعاؤں کے ذریعے سے جو پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اور ہم تک اہل بیت نے پہنچایا ہے, وہ بھی عوام کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا دین کمزور ہے, ایمان کمزور ہے, اگر قرآن کریم کی سوروں کے ذریعے سے ان کی خطرناک بیماری مانند کینسر ختم ہو جائے تو یقیناً جہاں جسمانی فائدہ انہیں ملے گا وہاں روحانی اور ایمانی بھی فائدہ ہوگا کہ ان کا ایمان کئی گنا بڑھ جائے گا. یعنی طب اہل بیت جو ہے صرف آپ کی دنیا کو نہیں سنوارتی بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوارتی ہے, کیونکہ یہ زندگی تو مختصر ہے. 100 سال بھی اگر انسان رہے تو اس کے بعد جو زندگی ہے قرآن نے کہا والآخرت خیر و ابقا, آخرت کی زندگی 1,00,000 سال نہیں, 1 کروڑ سال نہیں, 1 ارب خرب سال نہیں, بلکہ وہ ابدی زندگی ہے. تو اگر ہم دنیا کی زندگی کو بہتر بنا لیں اور آخرت کی زندگی کو برباد بنا لیں تو یہ خلاف عقل ہے. لہذا طب اہل بیت کی خوبی یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی آباد رہے اور ہماری آخرت بھی آباد رہے. سبحان اللہ. جی موسیقی جو لاسٹ ہم نے پروگرام کیا اس کے بعد جو ای میلز آئیں اور اس کے اندر لوگوں نے جو اپنے جو ان کو ساتھ پرابلمز ہیں, آج بھی ہماری جو ای میلز اسکرین کے اوپر آویزہ ہے, ہم اس کے اندر لائیو کالز اس لیے نہیں لے پاتے کہ لوگ جو ہے وہ ایک طرح کے سوال اس کی ریپیٹیشن کرتے ہیں. تو آپ کو جو قبلہ سے رابطہ کرنا ہے, اس کے جوابات چاہیے, تو جو ای میل ہماری اسکرین کے اوپر آویزہ کی گئی ہے, ڈسپلے ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ ای میلز کر سکتے ہیں. جو گزشتہ پروگرامز کی ای میلز آئی ہوئی ہیں قبلہ, اس میں زیادہ تر لوگوں نے ایسے مریض ہیں جو کہ انہوں نے پیٹ کے جو ہے وہ پرابلم کی شکایت کی ہے کہ یعنی پیٹ خراب ہے اور ڈپریشن بھی ہے. تو ڈپریشن کا اور پیٹ کا معدے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ عموماً جو ہے وہ مریض یہی شکایت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. جی ہاں, دیکھیے ای میل سے سوالات کے فوائد ہم نے دیکھے کہ ایک تو بہت عمدہ سوالات لوگ کر رہے ہیں, بلکہ ایسے سوالات کر رہے ہیں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی کئی موضوعات کی طرف متوجہ اور تحقیق کرنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے اور اس میں ریپیٹیشن بہت کم ہوتی ہے. جی ہاں, یہ سوال بہت اہم ہے کہ ڈپریشن اور ڈائجسٹو سسٹم. دیکھیے ڈپریشن اور ڈائجسٹو سسٹم کا بہت بڑا تعلق ہے. یہاں پر خود ایک ڈیبیٹ ہے, خود فزیشین ڈاکٹرز کے درمیان اور سائیکیٹرسٹ کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہے کہ بیماریاں آیا ان کا تعلق غذا سے زیادہ ہے یا اس کا تعلق جو ذہنی پریشانیاں ہیں, ٹینشن, اسٹریس, اس سے زیادہ ہے. یہ بھی خود ایک خوبصورت ڈیبیٹ ہے. لہذا جو سائیکیٹرسٹ لوگ ہیں, سائیکولوجی جاننے والے ہیں,
انہوں نے واقعاً اس ڈیبیٹ میں کئی مرتبہ جیتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذہنی سکون ہوگا تو انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایک گولی کھا کے نیند کی ہم سو جاتے ہیں، جبکہ ڈپریشن جو ہے واقعاً یہ ڈیبیٹ آپ سن سکتے ہیں کئی جگہ پر موجود ہے، اور آج کی سائنٹیفک تحقیق سے ثابت ہے کہ ڈپریشن، ٹینشن، اسٹریس کی وجہ سے 60% انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ باقی 40% بیماریوں کا تعلق وائرس، بیکٹیریا، غلط غذا، زیادہ کھانا ان سے ہے، مگر ڈپریشن کا تعلق بہت زیادہ ہے کہ ڈپریشن کو معمولی نہ سمجھے۔ 60% آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے ڈپریشن کی۔ یہاں پر ہمارے پاس حدیث بھی موجود ہے، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام بیماریوں کی 3 جڑ بتائی ہے، 3 روٹس بتائی ہیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام ہزاروں جو دنیا میں بیماریاں، ان کی 3 جڑیں ہیں، اصل ریزن، اصل سبب جو ہے یہ 3 ہے، اس سے ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں فرمایا ایک جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے خون کے خراب ہونا۔ خون کا جب خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا وہ جو حجامت کا ذکر بھی ہوا کہ حجامت بالوں کی حجامت نہیں ہے، بلکہ سال میں 1-2 مرتبہ گندے کالے خون کو خاص طریقے سے نکالنے کو اسلامی طب میں حجامت کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بلڈ کی ٹیسٹ کتنے ہوتی ہیں، یعنی اتنی تو بیماریاں، مثلا شوگر بلڈ میں کتنی ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ، تو بے شمار ٹیسٹ موجود ہیں۔ تو بلڈ یعنی خون اگر ہمارا خراب ہے تو بہت ساری بیماریاں ہم پر حملہ کریں گی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا بہت بڑا سبب وہ ہے ڈپریشن۔ یعنی یہ حدیث نے بھی تائید کی ہے کہ ڈپریشن بہت بڑا سبب ہے، کہ ڈپریشن کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو بہت بڑا سبب بیماریوں کا وہ بلغم ہے۔ بلغم ایک کچرا ہے، جب انسان اوور ایٹنگ یا پرخوری، جب زیادہ کھانا کھاتا ہے یا غلط کھانا کھاتا ہے، یہ تلن جلن سڑی ہوئی چیزیں یا ربش چیزیں یا جنک چیزیں یہ جب کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے بدن میں یہ بلغم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بلغم بھی کئی بیماریوں کا سبب ہے، اور کئی چیزوں کے سرکولیشن میں، کئی چیزوں کے یہ رکاوٹ بنتا ہے بلغم بھی۔ تو ڈپریشن کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور انشاءاللہ کیونکہ آج ہمارا تو طریقہ کار ہوگا دعا اور توسل سے، تو یقیناً ہم ڈپریشن کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ ڈپریشن کا علاج دعا اور توسل سے بھی، قرآن کریم سے بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ ڈپریشن کا علاج جو سب سے بہترین ہوگا وہ واقعاً قرآن و دعا کے ذریعے سے ہوگا۔ البتہ دوائیں بھی اہل بیت نے بتلائی ہے، مگر ان سے زیادہ پاورفل جو تجربے نے بتلایا ہے، جو علماء نے کیا ہے، جو ہمارے طبیب اہل بیت ہیں انہوں نے کیا ہے، کہ واقعاً ڈپریشن کا جو سالوشن ہے اہل بیت کی دواؤں میں تو موجود ہے، مگر اس سے بھی زیادہ پاورفل جو اس کا علاج ہے وہ قرآن کریم کی دعاؤں اور اہل بیت کی دعاؤں اور توسل اہل بیت اور توسل انبیاء میں موجود ہے۔ جی آغاز سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ طاقتور اسٹرانگ یعنی وہ اعمال کون سے ہیں جن سے ایک ہی وقت میں حافظہ بھی بڑھے، عقل بھی مضبوط ہو اور ڈپریشن کا بھی خاتمہ کیا جائے، وہ اعمال کون سے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے گزشتہ درس میں جو ہم نے عرض کیا تھا کہ زیادہ اہل بیت کی روایات سے غذائیں بتلائی تھیں، ایک لمبی فہرست غذاؤں کی بتلائی تھی کہ ان غذاؤں کے کھانے سے حافظہ بڑھتا ہے اور ان غذاؤں کے کھانے سے حافظہ گھٹتا ہے، اور ان غذاؤں کے کھانے سے عقل بڑھتا ہے اور ان غذاؤں کے کھانے سے عقل کم ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ 3 سوالات آپ نے اکٹھے کیے ہیں کہ ایسے اعمال بتلائے جائے۔ گزشتہ درس میں اعمال پر گفتگو کم ہوئی تھی، غذاؤں پر گفتگو زیادہ ہوئی تھی، کہ ایسے اسٹرانگ اعمال بتلائے جائیں جس سے
3 عظیم و شان فائدے انسان کو نصیب ہوں، کیونکہ پہلے بتلایا گیا کہ عقل سے بڑھ کر کوئی شریف ترین آرگن عضوا آپ کے بدن میں نہیں، افضل ترین چیز جو عقل ہے۔ جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو انسان کی زندگی اس دنیا میں جنت کی طرح ہو جاتی ہے، ٹینشن اسٹریس ختم ہو جاتا ہے۔ تو واقعاً اگر عقل بھی انسان کو کامل مل جائے اور حافظہ بھی انسان کو کامل ہو جائے اور ڈپریشن بھی ختم ہو جائے تو یہ انسان دنیا ہی میں دنیاوی جنت میں ہے۔ یقیناً دیکھیے یہ اہل بیت نے قرآن کریم ہی کے ذریعے سے ہمیں اس کا علاج بتلایا ہے، بہت پیارے نسخے ہیں، مگر ہم جب بھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا جب بھی ہمیں حافظے کی خرابی ہوتی ہے تو ہم زیادہ دواؤں کی طرف، ڈاکٹرز کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، مگر یہ جو اہم ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ ہے قرآن کریم کا ڈپارٹمنٹ اور دعاؤں کا اور توسل کا، اس کی طرف کم لوگ آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، پورے تمام پرابلمز کا سالوشن قرآن میں موجود ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علم قرآن موجود نہ ہو، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو۔ حتیٰ کہ روایت میں ہے، معصوم فرماتے ہیں جو پیدائشی اندھا بھی انسان ہو اس کا بھی علاج قرآن میں موجود ہے، مگر کن کو معلوم ہے؟ جو قرآن مجید کے وارث ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہے۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، قرآن میں اللہ فرماتے یہ قرآن بے وارث کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کے ہم نے وارث بنائے ہیں، اور وارث کون ہے؟ جو مصطفیٰ بندے ہیں۔ مصطفیٰ کن بندوں کو کہا جاتا ہے؟ جنہیں اللہ چنتا ہے۔ جنہیں اللہ چنتا ہے وہ خطا سے بھی پاک ہے، غلطی سے بھی پاک ہے اور گناہ سے بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ بندے قرآن کے وارث ہے تو ان کے پاس علم ہے کون سی آیت کس مرض کا علاج ہے، کس آیت کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے، کس وقت پڑھا جائے، کب پڑھا جائے تو اس مرض سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے جناب چلو دوائی تو ہم نے کھا لی تو دوائی نے جا کے فنکشن کیا، یہ کیا، مگر قرآن سے کیسے ہمیں شفا ملے گی؟ بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں قرآن تو کوئی دوا نہیں ہے کہ وہاں جا کے ان بیکٹیریاز کو ختم کرے یا ان پیراسائٹس کو ختم کرے یا وائرس کو ختم کرے۔ قرآن کی آیت پڑھی تو کس طرح سے اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے دنیا میں اللہ نے بہت سارے علاج خلق کیے ہیں، جیسے اب آپ دیکھیے چائنیز، وہ لوگ بھی چائنیز دواؤں سے شفا پا رہے ہیں۔ پھر ایکوپنچر، بغیر دوا کے سوئیاں چبو کر، ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، وہ جناب سوئیوں کے ذریعے سے کڈنی اسٹون نکال دیتے ہیں، حالانکہ کوئی دوا نہیں، اس کے خاص پوائنٹس ہیں۔ پھر ریفلیکسولوجی میں سوئی بھی نہیں لگائی جاتی ہے، اور یہ بھی قدیم ترین علاج ہے جو چین میں بھی کیا جاتا ہے، ریڈ انڈین نارتھ امریکہ میں کرتے ہیں، انڈیا میں کیا جاتے ہیں۔ کتاب بھی موجود ہے، ہیلتھ ان یور ہینڈ، تمام پوائنٹس آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، پاؤں میں موجود ہے، اور خود ہم نے بھی تجربہ کیا ہے کہ بہترین علم ہے۔ غالباً یہ بھی انبیاء کا علم ہے کہ جنہوں نے اپنے اصحاب کو سکھایا کہ اس پوائنٹ کو دباؤ تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا میرے ہاتھ میں مجھے اکثر یہ پوائنٹس کا معلوم ہے، جب میں 5-6 تقریریں زیادہ کرتا ہوں گلا بیٹھ جاتا ہے تو بغیر دوا کے ایک پوائنٹ کو دباتا ہوں اور میرا گلا کھل جاتا ہے۔ یعنی میں نے خود بھی ثابت کیا ہے کئی چیزیں جو عجیب و غریب ہے۔ اب آپ دیکھیے کوئی میں نے دوائی نہیں کھائی، کوئی میں نے انجیکشن نہیں لگایا، صرف ایک پوائنٹس کو میں نے خاص انداز سے دبایا، ایکوپریشر اسے کہتے ہیں، اور الحمدللہ اس سے واقعاً بہت بہت فوائد مل جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے ایک پوائنٹس کو دبانے سے میرا گلا کھل جاتا ہے، تو عزیزان گرامی جو قرآن ہے یہ نور ہے، یہ کلام خدا ہے، اس کے اثرات ہیں، ظاہری بھی اثرات ہیں۔ مثلا آپ نے کہا یا شافی یا کافی یا معافی، 3 اللہ کے نام آپ نے
1000 مرتبہ یا 1100 مرتبہ آپ نے ان کا ذکر کیا، یا شافی، یا کافی، یا معافی، تو اب یہ جو الفاظ اس سے وائبریشن نکلتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، مثلا جیسے آپ نے پریس کیا تو اس میں بھی وائبریشن ہوتی ہے، ریڈیشن وائبریشن. جب پریس کرتے ہیں تو وائبریشن پورے بدن میں. مثلا کینسر کے مریض کے خاص 4 پوائنٹس ہیں. ابھی ہمارے پاس سے کینیڈا میں تھے کینسر کا مریض، مونٹریال میں آیا، اور میں نے جب اس کے پوائنٹس کو دبایا تو وہ چیخ اٹھا، جبکہ اس کا بھائی بھی آیا تھا، اس کو دبایا، اسے کوئی درد نہیں ہوا. تو اب آپ نے دیکھا وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور پورے بدن میں پھیل جاتی ہے اور کینسر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں یا شافی، یا کافی، یا معافی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک وائبریشن، ایک ساؤنڈ کے ذریعے سے جو ہے اب آپ کی ہیلنگ ہو رہی ہے. ہمارے جاننے والے ایک ڈاکٹر ہے سوئٹزرلینڈ میں، جب لوگ یہ اسپیس میں گئے تو وہاں جب ان کے سر میں درد ہوتا تھا یا دوسرے، تو انہوں نے ایک وائبریشن مختلف ساؤنڈ بنائے اور یہ ناسا والوں کو دیے. اچھا، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. تو خود وہ خود بھی مریض ہے، خاتون ہے سوئٹزرلینڈ میں. ہم جب بھی سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے واقعی عجیب و غریب تحقیق کی ہے کہ ساؤنڈ کے ذریعے سے ناسا میں، یعنی ناسا نے ان کو قبول کیا اور کئی ساؤنڈز انہوں نے بنائے ہیں کہ ساؤنڈز کے وائبریشن سے علاج ہو سکتا ہے. تو میں خود ان کے لیے پانی پر سورہ الحمد دم کر کے گیا تھا 70 مرتبہ، کہ وہ خود بھی مریض ہے، مجھے ٹانگوں میں انہیں تکلیف رہتی ہے کافی. تو جب میں نے انہیں پانی دیا تو ان کو ہاتھ لگا کر، اس کے ماہر ہے، تو انہوں نے کہا اس میں بہت اسٹرانگ جو ہے وائبریشن اس پانی میں، اور یقیناً اس پانی سے پینے سے مجھے بہت ریلیف ملے گا. تو کہنے کا مقصد ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں یا شافی، یا کافی، یا معافی، اور توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، نہ کہ صرف زبان، تو 2 اثرات ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا عقل سے بھی قوی تر اور شریف ترین عضو جو ہے وہ انسان کی روح ہے. روح اصل آپ کا وجود ہے. یعنی جب روح کو آپ استعمال کرتے ہیں تو روح تو عقل سے بھی بڑھ کر قوی ترین عضو ہے. تمام ہمارا وجود روح پر موجود ہے. اور جب وہ ذکر آپ کرتے ہیں اور آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ ایک زبردست عمل ہوتا ہے. جب آنسو کہتے ہیں کہ دعا میں آنسو، ذکر میں آنسو نکلنے چاہیے، یا پورے بدن میں لذت کی لہریں آنی چاہیے. وائبریشن ہے یا شافی، یا کافی، یا معافی، یعنی اللہ کی طرف پوری توجہ سے آپ چاہ رہے میرے اللہ تو مجھے شفا دے، تو میرا ڈاکٹر ہے، تو میرا حکیم ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں. تو جب یہ پورے وجود کے ساتھ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور روتے ہیں تو ایک زبردست عمل آپ کے وجود میں، ایک کیمیکل عمل خود بخود ہوتا ہے. اس وائبریشن کے ذریعے سے وہ جو آپ کا مردہ آرگن ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے تمام سسٹم ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا ایمان قوی ہو، آپ کی معرفت قوی ہو. لہذا اس درس میں معرفت کی باتیں بھی ہوگی، کس طرح سے معرفت ہماری قرآن کے بارے میں قوی ہو، تب ہی یہ قرآن اثر، کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ میں شفا ہوں مگر ظالمین کے لیے شفا نہیں. یعنی ظلم کو ختم کرنا پہلی شرط معرفت ہے. اگر آپ کی زندگی میں ظلم ہے تو قرآن سے شفا نہیں ملے گی، دعا سے شفا نہیں ملے گی. ظلم کو ختم کرنا ہوگا، اور بہت سارے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم زندگی میں کتنے ظلم کرتے ہیں. لہٰذا یہ معرفت کی باتوں کے ساتھ یقیناً قرآن سے شفا ملے گی. جی ہاں صحیح. تو قبلہ ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا موضوع کو اور کھولیں کہ ان مباحث کو بھی شامل کیا جائے. مثلا مزاج کی جو بحث ہے، ایک بڑی یونیک قسم کی بحث ہے جو کہ طب اہل بیت کے اندر ملتی ہے، طب الہی کے اندر ملتی ہے، اور کسی طب کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر کام یا ہوا نہیں ہے یا وہاں تک ابھی پہنچے نہیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس بحث کو چھیڑا جائے، ذرا لوگوں تک، ان کے اذہان تک ان تمام چیزوں کو منتقل کیا جائے. جی ہاں، طب اہل بیت کی جو تیسری چیز ہے جو دنیا کے کسی طب میں نہیں ہے، کہ طب اہل بیت میں ہر مریض کو ہر دوا نہیں دی جاتی ہے. مثلا یہاں دوسرے میں تو ہے کہ بھئی اگر آپ کو کھانسی ہے تو وہی دوا ملے گی، وہ سب کو دی جائے گی، چھوٹے بڑے کو. یہاں پہلے مزاج کا ٹیسٹ ہوتا ہے
جیسے ہمارے طب ایلوپیتھی میں جو ہے بلڈ ٹیسٹ ہے، شوگر ٹیسٹ ہے، کولیسٹرول ٹیسٹ ہے، تو ہمارے ہاں 4 مزاج پائے جاتے ہیں کہ پہلے مزاج کا ٹیسٹ ہو کہ انسان کا مزاج کیا ہے، اور مزاج کے ٹیسٹ جو ہے وہ کافی اس کے شرائط ہے، بلکہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو 4 مزاج ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، جیسے صفرائی مزاج ہے تو ہمارے پاس اہل بیت کی دوا ہے جو صفرا کو ختم کرتی ہے، یا بلغمی مزاج ہے تو بلغم کے مزاج کو ختم کرنے کی دوا ہے۔ تو یہ چاروں دوائیں اگر ہم ایک ہفتہ ایک مریض کو ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ضرر تو کوئی نہیں ہوتا ہے، سونف ہے، الائچی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ورنہ مزاج کا ٹیسٹ کے لیے بہت لمبے لمبے شرائط ہوتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، لہذا ٹائم اگر کم ہو تو صرف 4 دوائیں، ایک ہفتے ایک دوا دی جاتی ہے، اور مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیا اثر ہوا، آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 10-20 سال پرانے مریض جو ہے ان کی کئی بیماریاں صرف ایک دوا سے ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر صفرائی، صرف صفرا ختم کرنے کی ہم دوا دیتے ہیں، کہ کسی اور دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ فائدے کی بات یہ کہ کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کا مزاج معلوم ہو جائے کہ اس کو اصل مزاج کیا ہے۔ صفرائی ہے تو صرف صفرا کو ختم کرنا ہے، اگر بلغمی ہے تو صرف بلغم، اگر سودائی ہوئی ٹینشن اسٹریس کی وجہ سے بیماری ہے صرف اس مرض کو ختم کر دیتے ہیں تو ڈائجسٹو سسٹم بھی صحیح ہوتا ہے، دوسرے سسٹم بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں صاحب، صحیح۔ تو ان چاروں مزاجوں کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے گا؟ کوئی ایک ایسی کوئی چیز جو کہ ایک نیچرل بالکل علاج بالغذا ہو اس میں، جو کہ چاروں مزاجوں کو بیلنس رکھے، تو ایسا کوئی چیز تجویز فرمائیں گے؟ جی ہاں جی ہاں، طب اہل بیت میں بتلایا کہ کچھ چیزیں آپ روزانہ کھائیں تو آپ کے مزاجوں میں بیلنس رہے گا۔ ان میں سے ایک چیز کھجور ہے، یعنی کھجور کے 2-4 دانے آپ کھا لیں تو آپ کے مزاج میں بیلنس رہے گا۔ اچھا، جن کو شوگر ہے، اسی طرح سے جن کو شوگر ہے وہ کیا کریں؟ جن کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے ہے پومیگرینٹ، یعنی انار کھا لے۔ انار کھانے سے بھی مزاجوں میں جو ہے وہ اعتدال پیدا ہوتا ہے، اور لہٰذا یہ اور بہت ساری چیزوں کی لسٹ ہے، لیکن مین یہ 2-4 چیزیں جو اویلیبل ہوتی ہیں، کھجور ہر جگہ پر اویلیبل۔ صحیح۔ ایک چیز اور ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج 2 ہوتے ہیں، یعنی بعض تو اکثریت میں ایسے ہوتے ہیں نا، مطلب سودائی ہے، کوئی صفرائی ہے، کوئی بلغمی ہے، کوئی دموی ہے، مگر بعض لوگ ایسے ہیں جن کے مزاج میں 2 مزاجوں پہ ان کی شخصیت مشتمل ہوتی ہے، اور وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایک درست ہوتا ہے ایک خراب ہوتا ہے، تو اس کو جب ڈائگنوز کیا جائے گا، جب دیکھا جائے گا کہ کیا ہے، تو ایسے ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی، اگر 2 مزاج ہیں تو ان کو دونوں مزاجوں کو ختم کرنے کی اور اس کو صحیح کرنے کی 2 دوائیں لینی پڑیں گی۔ اگر ایک مزاج ہے تو ایک۔ اچھا، جو آپ نے سوال کیا تھا وہ تشنا رہ گیا، کیونکہ ہم اس دوسرے ٹاپک چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی ایسا عمل بتائیں، کیونکہ یہ آج ہم عمل ہی کی طرف جا رہے ہیں جس سے انسان کی عقل بھی بڑھ جائے، حافظہ بھی بڑھ جائے، اور ڈپریشن بھی ختم ہو جائے۔ جی ہاں، تو وہ ہم نے تمہید میں وقت گزار دیا، تو اب اصل موضوع جو بہت اہم ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ 3 عظیم الشان فائدے آپ لینا چاہتے ہیں، عقل بھی بڑھ جائے، حافظہ بھی بڑھ جائے، اور ڈپریشن۔ دیکھیں، اس کے لیے جو اسلام نے 2 بہت زبردست ہمیں ایکسرسائز دکھائی، اسپریچول ایکسرسائز، جس سے بہت سارے لوگ بیچارے بے خبر ہیں اور محروم ہیں۔ اگر ان ایکسرسائز کو کیا جائے 100% ڈپریشن 100% ختم ہو جائے۔ کوئی بھی اس وقت جو سن رہا ہے وہ اس کو آغاز کرے، یقیناً جو آپ لمبی لمبی فیس سائیکٹرسٹ کو دیتے ہیں، لمبی لمبی دوائیں کھاتے ہیں، اور یہ بھی سن لیں کہ ڈپریشن میں جو مسلسل دوائیں کھائی جاتی ہے نا، وہ اکثر سلانے والی دوائیں ہوتی ہیں، تو اصل بیماری کی جڑ ختم نہیں ہوتی، بندہ سو جاتا ہے، پھر جب بیدار ہوتا ہے تو وہی سلسلہ، تو بیماری بڑھتی جاتی ہے، اور اکثر اگر ان کی بیماریوں کی جڑ ختم نہ کرے تو یہ ڈپریشن کا آخری خطرناک نتیجہ سوسائڈ ہوتا ہے، خودکشی ہوتی ہے۔ اور خودکشی آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ خودکشی ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ کیوں معافی نہیں؟ کہ مرنے کے بعد تو توبہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس انسان نے توبہ کا دروازہ خود بند کر دیا اور ہدایت کا دروازہ خود بند کر لیا۔ تو ڈپریشن بہت خطرناک ہے،
اور اس کا یہ جو 2 ایکسرسائز اسلام میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ثقافت میں یہ بالکل اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اس وجہ سے آج دیکھیے ہر گھر میں ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پرابلمس ہے. ایک جو زبردست ایکسرسائز ہے، اسپریچول ایکسرسائز، جس سے آپ کی عقل بڑھے گی، حافظہ بڑھے گا، ڈپریشن ختم ہوگا، وہ کیا ہے؟ اعتکاف. ٹھیک ہے، اعتکاف کم سے کم 3 دن ہونا چاہیے. اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ بڑی مسجد میں ہوتا ہے. اور اعتکاف میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اعتکاف میں آپ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر، اور اللہ پاک سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ڈپریشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نا کہ اللہ سے رابطہ کٹ جاتا ہے. اللہ ہم مٹیریل دنیا میں اتنے مست گم ہو جاتے ہیں، پیسہ، بزنس، قرضہ، بینک کا قرضہ بڑھ گیا، جہاز ڈوب گیا، اس قدر ہم غافل ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ پاک سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان ہزاروں پرابلم ذہنی میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھیں انسان جیسے لائٹ ہے نا، لائٹ اس وقت جلتی ہے جب اس کی تار کہاں کنیکٹڈ ہو؟ الیکٹرسٹی سے. اسی طرح سے انسان صرف جسم نہیں ہے، جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جب روح کا تعلق اللہ پاک سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ نور بجھ جاتا ہے، وہ روشنی خاموش ہو جاتی ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے. انسان ہزار ٹینشن، ہزار غموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ دنیا سے ایک مرتبہ ڈسکنیکٹ ہو جائے، ڈسکنیکٹ ہو کے اکیلے مسجد میں آ جائے، اللہ سے رابطہ قائم کریں. اللہ اکبر. اب جو بھی سن رہے ہیں، اگر کسی کو بھی یہ اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، یہ 3 دن کا کام ہے. جو ہزاروں ٹینشنز میں مبتلا ہے اور خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، دوائیں کھا کھا کے پریشان ہیں، یہ 3 دن کی ایکسرسائز کر لیں، آ جائے اللہ کے پاس، آ جائے مسجد میں آ جائے. ٹھیک ہے. اور یہ اعتکاف میں کیا عمل کیا جاتا ہے وہ بھی سن لیں. بہت سارے اعمال ہیں مگر بہت آسان اور پاورفل اعمال میں آپ کو بتلا رہا ہوں. دیکھیے ڈپریشن یا اسٹریس خدا سے دوری کا سبب ہے، بلکہ جو طب اسلام کا فلسفہ ہے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، یا اس سے اللہ امتحان لے رہا ہے، تو امتحان گنہگاروں سے اللہ نہیں لیتا، امتحان انبیاء سے ہوتا ہے، ائمہ معصومین سے ہوتا ہے، اولیاء خدا سے ہوتا ہے، جو نہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں، نہ کبیرہ کرتے ہیں، نہ ان کی نماز تہجد قضا ہوتی ہے، نہ وہ ذکر سے غافل ہوتے ہیں. ان لوگوں سے اللہ امتحان لیتا ہے، نہ کہ مجھ جیسے گنہگار نہیں. جو ہم لوگ غافل ہوتے ہیں، ہم گنہگاروں سے امتحان نہیں ہوتا ہے. ہم جو بیمار ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی خامیوں کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ. تو اب جو ہم نے خطا کی تو پہلا کام جو اعتکاف میں ہوتا ہے وہ ہے 2 رکعت نماز توبہ پڑھی جائے. اللہ اکبر. اللہ سے جو رابطہ ہم نے توڑ دیا، وہ مولا علی نے فرمایا کہ جب انسان فکر کرے نا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، لوگ سمجھتے میں ڈالر کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، پاؤنڈ جمع کرنے کے لیے. سب سے بڑی دولت سکون ہے. سکون. اگر آپ کا سکون برباد ہو گیا، دولت کس کام کی ہے؟ ہاں، آپ دولت کے پیچھے اپنا سکون برباد کر رہے ہیں. سکون سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ. پیس آف مائنڈ دوسری سب سے بڑی نعمت ہے. یعنی یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ پیس آف مائنڈ دولت میں نہیں ہے، یہ دنیاوی لذت میں نہیں ہے. انسان اسی میں تلاش کر رہا ہے پیس آف مائنڈ، کہ پیس آف مائنڈ ملے گا اگر میرے پاس دولت زیادہ آ جائے گی، زیادہ اچھے کھانے آ جائیں گے، اچھی بیوی خوبصورت مل جائے گی. نہیں، قرآن کہتا ہے پیس آف مائنڈ تلاش کرنے والوں، پیس آف مائنڈ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. ان کے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ کے ذکر میں پیس آف مائنڈ ہے. تو پہلا کام اعتکاف میں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں. اور بہت نورانی یہ 2 رکعت نماز ہے. اس میں سورہ الحمد کے بعد آپ سورہ انا انزلنا پڑھیں اور 15 مرتبہ قیام میں کھڑے ہو کر کے استغفر اللہ
ربی واتوب الیہ، اے خدا میں غافل ہو گیا تھا، میں تجھ سے دور ہو گیا تھا، اللہ، میں دنیا میں مست ہو گیا تھا، جبکہ تو نے مجھے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں وہی عقل کی پستی اور بلندی کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جوتے کو چومے تو دنیا اسے پاگل کہے گی، احمق کہے گی، ارے جوتا تیرے لیے ہے، تو جوتے کو چوم رہا ہے، چاہے $1000 کا ہو، جوتے کو کوئی نہیں چومتا، کیونکہ جوتا تمہارے لیے ہے۔ جو چیز تمہارے لیے خلق ہوئی ہے وہ پست ہے، حقیر ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے۔ تو قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ نے فرمایا اے انسان یہ زمین میں نے تیرے لیے خلق کی، اے انسان یہ سمندر میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، یہ باغات میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں، یہ چرندے پرندے میں نے تیرے لیے خلق کیے، سونا چاندی میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں۔ یعنی جو چیز تیرے لیے خلق کی ہے وہ پست ہے، وہ حقیر ہے، تو اس کا عاشق بن رہا ہے جو تیرے لیے خلق ہوئی ہے، مگر تو بھول رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ یعنی اگر تو عاشق بن تو خدا کا عاشق بن۔ جب انسان دنیاوی مادی عشقوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے، دولت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے ڈپریشن ہوگا، کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوگا ڈپریشن ہوگا، کسی بے وفا کے عشق میں مبتلا ہوگا ڈپریشن۔ لیکن جب اللہ کے عشق میں انسان مبتلا ہوگا تمام ڈپریشن ختم ہو جائیں گے انسان کے، انسان کو سکون ہی سکون ملے گا، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہم نے توبہ کی کہ میرے اللہ میں غلط رستے پہ چلا گیا تھا، دنیا کا عاشق بنا تھا، ڈالر پاؤنڈ کے پیچھے تھا، بزنس کے پیچھے، اب میں آیا ہوں، استغفر اللہ مجھے بخش دے، میں نے تجھے پیڑ دی تھی میرے اللہ، اب میں تیرے پاس ہے۔ 15 مرتبہ قیام میں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر رکوع میں 10 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے ذکر کے بعد پھر 10 مرتبہ کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور پھر سجدے سے سر اٹھائے سمع اللہ لمن حمد کے بعد پھر 10 مرتبہ کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر سجدے میں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عشق سے کہے، محبت سے کہے، کھینچ کر کہے، ربی کو کھینچے، اے میرے رب، اے میرے مالک، تو ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے، مگر میں نے تجھے بھلا دیا اس لیے میں ڈپریشن میں ہوں۔ پھر اٹھے استغفر اللہ 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے، پھر سجدے میں جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر کے بعد پھر 10 مرتبہ کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر سر اٹھائے، پھر کہے 10 مرتبہ، پہلی رکعت اس طرح سے اور دوسری رکعت اس طرح سے۔ یہ نماز اتنی نورانی نماز ہے، کوئی انسان ایک مرتبہ پڑھ کے توجہ سے دیکھیے کتنا اس کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، اور بلکہ ایسے نمازی پر خدا ناز کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرا بندہ کچھ نہیں مانگ رہا ہے، کھڑا ہے قیام میں کہہ رہا میرے گناہ بخش دے، رکوع میں ہے کہہ رہا میرے گناہ بخش دے، رکوع سے سر اٹھاتا ہے کہتا ہے میرے گناہ بخش دے، سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے میرے گناہ بخش دے، سجدے سے سر اٹھاتا ہے کہتا ہے میرے گناہ، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کے گناہ بخش دیے۔ اب دیکھیں کتنا نورانی عمل ہے موسوی صاحب، یہ پہلا عمل ہے جو اعتکاف میں کیا جاتا ہے۔ جی موسوی صاحب جزاک اللہ قبلہ۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاری بساری رہے گا۔ ایک مختصر سی بریک کے اوپر ناظرین ہم جا رہے ہیں، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو قبلہ کے ساتھ اس موضوع کو مزید کھولیں گے، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ آپ کے اذان پہ منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیتے ہیں مختصر سی بریک۔ محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي فضل۔ جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جان علی شاہ کاظمی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے قبلہ۔ السلام علیکم، عرض کرتے ہیں دوبارہ۔ جی قبلہ، جو آپ نے اعتکاف کے بارے میں گفتگو فرمائی، میں چاہوں گا کہ اس کو کمپلیٹ کر دیں، اور اس کے اندر جو بعض لوگ جو اعتکاف نہیں کر پائیں کسی مجبوری کی وجہ سے،
تو اس کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان اعمال کے ذریعے سے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ برقرار کریں اور اس بدترین بیماری سے جس کو ڈپریشن کہتے ہیں اس سے نجات حاصل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ایک عمل ہم نے بتلایا کہ نماز توبہ بہت ضروری ہے اعتکاف میں، اور دوسرا عمل جو ٹینشن کو، اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے ہے، وہ آپ چاہے اعتکاف کریں یا نہ کریں، بہت پاورفل عمل ہے، اور قرآن کی دلیل ہے کہ 100% آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، 100% ڈپریشن ختم ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی. کیونکہ جیسے آپ نے سنا بھی کہ سائنٹیفک طریقوں سے ثابت ہے کہ 60% بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ ڈپریشن سے ہے. جب ڈپریشن میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے برین سے اسٹریس ہارمونز نکلتے ہیں جو تمام آرگنز کو تباہ کرتے ہیں. جسٹ لائک سلو پوائزن ہے. آپ شوگر میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، کینسر میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، کڈنی بھی فیلیور ہو سکتا ہے. یہ ڈپریشن اتنی خطرناک چیز ہے. تو قرآنی نسخہ ہے، بہت پیارا نسخہ ہے، اور خدا خود فرماتا ہے کہ اس عمل کرنے کے بعد کیا ہوگا، تمہارا غم ختم ہو جائے گا. نجینا من الغم، اے میرے بندے میں تجھے غم سے، پریشانی سے نجات دوں گا. یہ کیا آیت ہے جس کے بعد کہا گیا کہ نجینا من الغم، ہم تمہیں غم سے، پریشانی سے نجات دیں گے. وہ ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ خدا تیری ذات سبحان ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں تجھ سے دور رہا، میں غافل رہا. انسان حضرت یونس کا ذکر کرے. حضرت یونس علیہ السلام اسی ذکر کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے. وہ نبی تھے اللہ کے. انہوں نے یہ جو جملہ کہا اس وجہ سے کہا کہ ترک اولا ان سے ہو گیا. ترک اولا جو ہے گناہ نہیں ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، مگر نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اپنی امت سے ناراض ہو کے امت کو چھوڑ کے چلے گئے. تو لہٰذا مچھلی کے پیٹ میں انہیں رہنا پڑا، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے انہیں نجات دی. یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک فارمولہ مل گیا کہ اگر آپ بھی غم کے قید خانے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ٹینشن کے قید خانے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، گناہوں کے زندان سے، جیل سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس ذکر کو آپ بھی ادا کریں. مگر کس طرح سے؟ سجدے میں جا کر کریں، اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ کریں، ایک جملے کا اضافہ کہیں تو مزہ اور آ جائے گا، توجہ اور بڑھ جائے گی، لطف اور روحانیت زیادہ ہوگی، اور یقیناً آپ کو ایک سکون ملے گا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے خدا تیری ذات سبحان ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیے، میں نے گناہ کیے. یہاں انسان گناہوں کو تلاش کرے، یہاں انسان محاسبہ کرے. اس محاسبے سے حافظہ بھی بڑھے گا اور انسان کی عقل بھی بڑھے گی. اصل میں جب ہم اپنے گناہوں کا حساب کتاب نہیں کرتے، جب ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، تبھی ہمارا حافظہ بھی خراب ہوتا ہے، ہماری عقل بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کیے ہیں. وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہر نعمت ہمیں دے رہا ہے، اور ہم فراموش کر کے آرام سے پھر رہے ہیں. اسی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی طرح سے ٹینشن ہوتا ہے. لہٰذا جب سے انسان بالغ ہوا ہے، 7 اعضاء سے گناہ کرتا ہے، ایک ایک عضو کے گناہوں کو تلاش کرے. حدیث پاک میں اللہ جب کسی پہ رحمت نازل کرتا ہے، یعنی مومن پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے، 20 گنا 20
40 سال پرانا گناہ اسے یاد دلاتا ہے تاکہ اس پہ استغفار کرے. یہی گناہ برائیوں کی وجہ سے، ان گناہ کی وجہ سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں، ٹینشن ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے. انسان جب سے بالغ ہوا ہے، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھوں کا، اس سے خود جو ہے حافظہ بڑھتا ہے. حدیث پاک میں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے بندے اپنے گناہوں کا حساب کر لے اس سے پہلے کہ فرشتے عذاب تیرے گناہوں کا حساب کریں. وہ بہت خطرناک ہے. دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کی ہے، اس عمل سے آپ کا حافظہ بڑھے گا، اس عمل سے آپ کی عقل بڑھے گی، اس عمل سے آپ کا ٹینشن اسٹریس ختم ہوگا. وہ کیا ہے؟ حدیث پاک یہ کہ لیس منا، نبی پاک فرماتے وہ میرا نہیں، وہ میرا عاشق نہیں، وہ میرا سچا امتی نہیں. لیس منا من لا یحاسب نفسہ فی کل یوم، جس کا پورا دن گزر جائے اور حساب کتاب نہ کرے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. خلاف عقل ہے، عقل کم ہوگی. اگر آپ چھوٹی دکان لیتے اس کا حساب کرتے ہیں، سال گزر گئے اپنے گناہوں کا حساب نہیں کیا، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے. اعتکاف میں جائیں یا نہ جائیں، مگر یہ عمل آپ 5 منٹ کریں تب بھی عظیم الشان عمل ہے. 10 منٹ کریں، اکیلے میں چلے جائیں، آج میں نے کیا خطا کی، یہ دن واپس نہیں آئے گا، اگر میں نے گناہ کی اللہ سے معافی مانگوں. تو لہٰذا یہ عمل سجدے میں کیا جائے تو سبحان اللہ، نور اللہ نور. نماز عشاء کے بعد بہت نورانی عمل ہے، اور اس کے بعد کہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ جملہ بڑھا دے، اے خدا میں تو ظالم ہوں مگر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ماں باپ سے زیادہ بندوں پہ مہربانی کرنے والا، پیار کرنے والا. یہ ذکر کم سے کم 110 مرتبہ سجدے میں پڑھا جائے. لیکن اگر وقت زیادہ ہے تو اس کی تعداد 400 ہے. یقین جانیے جتنا بھی ٹینشن آپ کو اسٹریس تو یہ عمل کر کے دیکھیں، وضو کے ساتھ سچے دل کے ساتھ آپ سجدے میں جائیں، جو خامیاں، جو گناہ صغیرہ کبیرہ آپ نے کیے ہیں انہیں یاد کر کے رونے کی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں. دنیاوی صحت بھی مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی، اللہ کی رضائیں بھی مل جائیں گی، نور بھی مل جائے گا. 400 اگر تھک جائیں سجدے سے سر اٹھائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، پھر اٹھا لیں. یعنی آسان عمل ہے. اعتکاف میں کریں یا اس کے بغیر بھی نماز عشاء کے بعد کریں یا تہجد کے وقت یہ عمل کریں، یہ آپ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گا. اور اعتکاف میں اس کے بعد جو ایک عمل ضروری ہے وہ توسل ہے. توسل اہل بیت میں دعائے توسل ضرور پڑھ سکتے ہیں، زیارت جامعہ پڑھ سکتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں، زیارت آل یاسین امام زمانہ سے توسل کے لیے پڑھ سکتے ہیں. جتنے بھی توسل آپ زیادہ کریں گے آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے گی، آپ کی بیماری جلد ختم ہو جائے گی. موسیٰ صاحب جو آپ نے ایک اور سوال کیا، میں اس کے لیے بہت ہی ایک پاورفل عمل ناظرین کو بتانے والا ہوں جس سے اکثر لوگ بے خبر ہو گئے ہیں، یا ہمارے کلچر، ہماری ثقافت میں عمل بالکل اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. سورہ اعراف اور اس کی آیت جو ہے 142 آیت پڑھیں. یہ عمل جو ہے اگر کوئی اعتکاف نہیں کر سکتا تو یہ اعتکاف سے بھی زیادہ پاورفل عمل ہے. اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے، ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، عقل کو بڑھانے کے لیے، حافظے کو بڑھانے کے لیے میں آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح کرتا ہوں. یہ کون سا عمل ہے جس سے آج 99% مسلمان غافل ہو چکے ہیں؟ 99% مساجد، گھر اور ان تمام چیزوں میں یہ عمل ختم ہو چکا ہے. حالانکہ یہ بہت پاورفل عمل ہے، عقل کو بڑھانے کے لیے، حافظے کو بڑھانے کے لیے، ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ روحانیت کو بڑھانے کے لیے. آیت سنیں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ. یہ عمل ہے 40 کا. جہاں ایک طرف اعتکاف ہے، الحمدللہ اب اعتکاف ساری دنیا میں ہو رہا ہے،
اسی سے بھی زیادہ پاورفل جو عمل ہے وہ ہے 40. 40 کیا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ کو جب کوئی عظیم الشان تحفہ دینا چاہا، عظیم الشان کامیابی دینا چاہا، تو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا اور 40 دن کی ایک اسپریچول ایکسرسائز بتائی. اب یہ 40 دن کی ایکسرسائز کا نام 40 ہے. پہلے 30 دن اللہ نے کہا، مگر پھر 10 دن اور بڑھا دیے، اسے کہتے ہیں 40. اب کتنے لوگ مومن ہیں، متقی ہیں، نماز تہجد گزار ہیں، مگر ان بیچاروں نے کبھی زندگی میں 40 نہیں نکالا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی کو بھی کوئی عظیم چیز دینے والا ہوں، عظیم شان تحفے دینے والا ہوں، تو بغیر 40 کے نہیں دیتا. ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 40 نکالا، اور تحفے میں اللہ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی عطا فرمائی جو جنت کے خواتین کی سردار ہے، اور عظیم الشان یہ تحفہ 40 کے بعد ملا. مگر افسوس آج مسلمان 40 سے بے خبر ہے، حتیٰ کہ متقی لوگ. عزیزو 40 کیا ہے؟ 40 اگر آپ نکالے، اس میں مسجد میں بیٹھنے کی شرط نہیں ہے، آپ نوکری پہ جاتے رہے، اپنا کام کرتے رہے. 40 یہ کہ 40 دن مخصوص عبادات ہے، 40 دن مخصوص آپ کو ذکر کرنا ہوتا ہے. جیسے ذکر آپ نے سن لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین. یہ ذکر سجدے میں آپ 400 مرتبہ یا 110 مرتبہ، لیکن چلتے پھرتے بھی آپ یہ ذکر 1001 مرتبہ 40 میں نکال سکتے. یعنی یہ ذکر کا 40 ہو گیا. مختلف 40 ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے آپ 40 نکال رہے ہیں. مثلا اس وقت ہماری گفتگو ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، تو اس میں اسی آیت کو ہم نے تکرار کرنا، اسی آیت کو ہم نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین. اس ذکر کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ آپ کا 100% ٹینشن ختم ہوگا. البتہ 40 میں اگر کوئی مریض نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تو اسے روزہ بھی رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی 40 دن آپ روزے سے بھی رہیں اور ہمیشہ وضو سے رہیں. اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک تو آپ کی جو بیماری ہے اس کا ذکر معین ہو گیا، مثلا 1001 مرتبہ 24 گھنٹے میں آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا سجدے میں یا چلتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے ذکر کرنا ہے. اور اس 40 میں ایک ذکر ایسا انتخاب کرنا ہے جس کی تعداد معین نہ ہو، لا محدود ہو. اس میں بھی آپ کو اختیار، مثلا صلوات سب سے بہترین ذکر ہے کہ جو وقت آپ کو بچے آپ ذکر میں مشغول ہیں، صلوات پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مختصر صلوات. یا دوسرا ذکر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. جن لوگوں ٹیمپٹیشن زیادہ ہوتے ہیں، وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ خود یہ ٹینشن بھی ٹیمپٹیشن کی وجہ ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کو ملا کے پڑھیں. دیکھیے الحمدللہ مسلم صاحب، آپ دیکھیے 40 حسینی میں اس وقت ملینز لوگ جا رہے ہیں. تقریباً اس سال بھی کہتے ہیں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ 40 امام حسین پر گئے تھے. اب یہ 40 پہلے یہ عمل بھی مخصوص تھا علماء کے لیے. آج 2 کروڑ سے زیادہ، کبھی 3 کروڑ 4 کروڑ تک لوگ الحمدللہ 40 یعنی وہ امام حسین کا 40واں 40. لیکن پہلے یہ 40 اولیاء خدا جاتے تھے مخصوص. لیکن آج یہ امام زمانہ علیہ السلام نے نظر کرم ڈالی ہے. ان کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کروڑ لوگ مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم، اکثر لوگوں کو، کہ 40 پہ جانے سے پہلے 40 نکالنا ضروری ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ آپ بھی 40 پہ گئے تھے، الحمدللہ آپ بھی مولا نے آپ کو بھی یہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی کہ مولا حسین صلاحی مولا حسین کی زیارت پہ ہزاروں لوگ جاتے 40. لیکن یہ
اکثر 99% لوگوں کو پتا نہیں کہ مولا حسین کے جو 40 پر جائیں تو 40 سے پہلے 40 نکالیں. اب وہ 40 جو پہلے نکالیں گے اس کا مقصد ٹینشن کو ختم کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ 40 پہ جانے سے پہلے 40 یعنی 11 محرم سے شروع کریں اور پھر جا کے چہل مولا حسین کے ہاں گزارے. وہ 40 کس لیے ہوتا ہے؟ وہ علماء اس لیے 40 نکالتے تھے کہ جب مولا حسین کی زیارت پر جائیں تو صرف قبر مبارک کی زیارت نہ ہو بلکہ خود مولا کی بھی زیارت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے سارے امام زندہ ہیں، جب شہید زندہ ہے جو ان پر جان قربان کرے. نبی پاک زندہ ہے، آپ نبی پاک کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، مولا علی کی بھی زیارت کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کی تقوی پر ہے، روحانی طاقت پر ہے. جتنی روحانی طاقت زیادہ ہوگی آپ جاگتے ہوئے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں. اگر آپ کی روحانی طاقت کم ہے تو مکاشفے میں زیارت کریں گے، نہ جاگ ہے نہ بیدار ہے. اگر اور روحانی طاقت کمزور ہے تو آپ خواب میں دیکھیں گے. اب دیکھیے 40 سے پہلے 40 نکالنا ضروری ہے تاکہ مولا حسین کے پاس جب جائیں تو خود مولا کی زیارت ہمیں نصیب ہو. اللہ اکبر. اور الحمدللہ اسے لوگ خوش نصیب ہے. لیکن اس کے لیے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایک بہت عظیم الشان شخصیت ہے جن کے شاگرد 300 کے قریب تھے. خود امام خمینی کی جو استاد ہے وہ بھی ان کے شاگرد تھے، آیت اللہ ملکی تبریزی. یہ آیت اللہ العظمہ آغا حسین قلی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 300 اولیاء خدا کی تربیت کی. 40 کی جو اہم شرط ہے وہ آپ کو بتلانے جا رہا ہوں. یہ لوگ پیدل مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ. اس وقت ظاہر اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی، ڈاکو بھی ہوتے تھے. تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور یہ جو آیت اللہ عظمہ تھے حسین قلی رحمت اللہ ان کے شاگردوں سے سب کچھ چھین لیا. اب ڈاکوؤں کو بتایا گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء خدا ہیں، یہ آیت اللہ عظمہ. آپ نے ان کو لوٹا. تو وہ لوگ شرمندہ ہو کے واپس آئے سارا مال لے کر. تو حضرت آیت اللہ عظمہ حسین قلی رحمت اللہ کہنے لگے کہ یہ مال ہم واپس نہیں لیں گے. اب وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب لوٹا ہوگا وہ تھپڑے بھی ماری ہوں گی، احانت بھی کی ہوگی. وہ کہہ رہے آپ کا مال ہے قبلہ، ہم نہیں پہچانا، یہ مال واپس لے لیں. کہا ہم نہیں لیں گے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جب آپ مجھے لوٹ رہے تھے، میرے شاگردوں کو لوٹ رہے تھے، تو میں نے شاگردوں کو حکم دیا کہ فوراً نیت کر لو کہ یہ مال ہم ان ڈاکوؤں کو ہدیہ دے رہے ہیں. اگر ہم نے یہ نیت نہیں کی تو یہ بیچارے ہماری وجہ سے جہنمی بنیں گے اور ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری وجہ سے جہنم میں جائے. اللہ اکبر. اب دیکھیے 40 نکالنے کی شرط یہ ہے کہ انسان کا دل اتنا پاک ہو، اتنا پاک ہو کہ جو تھپڑے مار رہے ہیں، جو ان کا مال لوٹ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ خیر خواہی کر رہے ہیں کہ یہ بیچارے ہماری وجہ سے جہنم میں نہ جائیں. آج ہمارے دل اتنے نجس ہو چکے ہیں، اتنے بغض سے بھرے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایک ذرہ برابر ہمیں نقصان پہنچائے وہ بیچارہ معافی بھی مانگتا ہے تو ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لہذا دل کو پاک کرنا ضروری ہے. اتنا دل پاک ہو جائے کہ جیسے آیت اللہ حسین قلی کے شاگردوں کو مار رہے تھے، لوٹ رہے تھے، مگر وہ ان کے لیے دعا کر رہے تھے. یہ نبی پاک کی سیرت ہے کہ نبی پاک کو لوگ پتھر مارتے تھے، نبی پاک خون میں لہو لہاں ہوتے آتے تھے، مگر ان کے لیے دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. یہ بیچارے نہیں جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب آپ نے دیکھا 40 سے پہلے اگر 40 نکالا اور شرط یہی ہے کہ ساتوں اعضاء پاک ہو مگر دل اتنا پاک ہو، کسی سے بغض و کینہ اپنی ذات کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اللہ کی وجہ سے محبت اور اللہ کی وجہ سے ہی نفرت ہو. بس ایک واقعہ مختصر کر کے میں آپ کے سوالات کی طرف جاتا ہوں کہ ایک عالم دین نے تو بڑی محنت کی، 40 سے پہلے 40 نکالا. جب مولا حسین کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو ذریعے سے آواز آئی وعلیک السلام اور مولا کی زیارت بھی ہوئی. یہ عالم بہت خوش ہو گئے، میرا 40 کامیاب ہو گیا. مگر اس کے ساتھ ایک
پر بالکل گاؤں کا آدمی، بالکل شکل صورت سے بالکل بے سواد، پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا، اس نے بھی آ کر کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا حسین میرا سلام قبول کر لے۔ تو مولا نے اسے بھی اپنی زیارت کرائی اور اسے بھی سلام کا جواب دیا۔ یہ عالم یا آیت اللہ حیران ہو گئے، جا کے اس سادے آدمی سے جو ان پڑھ تھا کہا کیا تم نے بھی کوئی اربعین نکالا؟ اس نے کہا قبلہ مجھے پتا بھی نہیں کہ اربعین کیا ہوتا ہے۔ کہا تم نے مولا حسین کی زیارت کی، جاگتے ہو مولانا کے چہرے کو دیکھا؟ کہا بالکل دیکھا۔ کہا جب بھی آتے ہو مولا کی زیارت اس طرح سے کرتے ہو؟ کہا جب بھی میں ہوتا ہوں مولا مجھے اپنے چہرے کی زیارت کراتے۔ جب بتا تو نے عمل کیا کیا ہے؟ اب یہ سامعین جو یورپ میں رہنے والے لوگوں کو ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں سکھائی جاتی ہے، بلکہ اسکول میں پہلا ہی درس ماں باپ کے خلاف بتایا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ مارے تو یہ پولیس کا نمبر ہے۔ وہ ذرا غور سے سنیں کہ ماں باپ کی قدر و قیمت اسلام میں کیا ہے۔ یہ کہتا ہے ان پڑھ آدمی کہ قبلہ میرا گھر یہاں سے چند 20-30 کلومیٹر دور ہے اور میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہے، تو میرے پاس ایک گدھا ہے، ایک شب جمعہ جمعرات کو اماں کو لے آتا ہوں، دوسری شب جمعہ بابا کو زیارت کے لے کر آتا ہوں۔ اب بابا کا نمبر تھا، بابا کو زیارت کے لیے لا رہا تھا تو اماں رونے لگی۔ کہا بیٹا شاید آئندہ شب جمعہ میں زندہ نہ رہوں، مجھے مولا حسین کی زیارت پہ لے چلو۔ میں نے کہا اماں گدھے میں طاقت نہیں، 2 آدمی کو اٹھا نہیں سکتی۔ اماں رونے لگی، مجھ سے اماں کا رونا برداشت نہیں ہوا، تو میں نے کہا اماں ٹھیک ہے میں آپ کو پیٹھ پہ اٹھاتا ہوں۔ کہا اماں کو پیٹھ پہ اٹھایا، بابا کو گدھے پہ بٹھایا۔ اب بڑا سفر تھا، 30 کلومیٹر کا سفر، اماں کو لے کر آیا۔ اس دن جب مولا حسین کو میں نے سلام بھیجا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو مولا حسین نے اپنے چہرے کی زیارت کرائی اور مسکرا کر سلام کا جواب دیا کہ میں تیرے اس عمل سے بہت راضی ہوں کہ تو ماں باپ کی خدمت کر رہا۔ سبحان اللہ، جی موسوی صاحب، سبحان اللہ قبلہ، آپ نے دیکھا سبحان اللہ، ہر مومن عربی نکال سکتے۔ جی موسوی صاحب، سبحان اللہ قبلہ۔ مزید کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ اب وقت جو ہے وہ ہمارے پاس دامن وقت میں مزید گنجائش کم ہوتی چلی جا رہی، 10 منٹ تقریباً ہمارے پاس یا اس سے بھی کم رہ گئے ہیں، تو کچھ پوائنٹس کو شامل کر لیں کہ جو آپ نے فوٹوگرافک میموری کے بارے میں پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، جو بچوں کو مختلف لینگویجز وغیرہ اور قرآن کورس کی طرف آپ کوشش کر رہے ہیں، تو جو لوگ بچوں کو اس میں پڑھانا چاہیں وہ کہاں پر رجوع کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی ہاں، بہت سارے لوگوں نے ای میل کیا ہے۔ دیکھیے اگر ہم چاہتے ہیں قوم کی ترقی ہو، قوم کے اندر تعلیمی میدان میں انقلاب آئے، اقتصادی میدان میں اور حافظے میں، عقل میں، تو وہی جو آپ کا سوال تھا کہ حمل سے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے بچے کے اندر جو ہے 2 سال سے لے کر 7 سال، یہ بہت ریسرچ ہے اس پر، 2 سال سے لے کر 7 سال تک آپ کے بچے کے جو میموری ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، خصوصاً زبان سیکھنے کے لیے آرام سے بچے 5 سے 7 زبانیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں کتنے بچے 7 سال میں 7 زبانیں بول رہے ہیں، البتہ ماں والدین نے محنت کی، اساتذہ نے۔ تو ہم نے یہی پروگرام بنایا ہے کہ تو انشاءاللہ بچہ اگر 4 سال کا مل جائے یا 5 سال کا تو 2 سال یعنی 7 سال تک اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے۔ البتہ والدین کو بھی محنت کرنا پڑے گا۔ 5 زبانیں جب ہم سکھائیں گے، انگلش سکھائیں گے، عربی سکھائیں گے، فارسی، اردو، جرمن، فرینچ، دنیا کی بڑی بڑی زبان سکھائیں گے، تو والدہ کو بھی ساتھ سیکھنا پڑے گا، سارا آن لائن ہوگا۔ یہ انشاءاللہ تجربہ ہم نے خود پہلے اپنے بچوں پہ کیا، ہمارے بچے ماشاءاللہ 5 زبان بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، اس عمر میں سکھانا بہت آسان ہے۔ بڑی عمر ہو جائے ہم اگر دوسری زبان سیکھیں تو ہمیں بہت سال لگیں گے اور پھر بہت مشکل ہے، مگر بچہ لہجہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ تو آن لائن جو ایڈریس ہم نے بھیجا ہے اس پر لوگ رجوع کریں، انشاءاللہ انہیں سائٹ بتائی جائے گی، ساری معلومات دی جائے گی کس طرح وہ آن لائن مختلف اساتذہ سے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں مختلف اوقات میں پوری دنیا سے انشاءاللہ۔ تو یہ سپر کڈس ہوں گے انشاءاللہ، یہ بچے جو مثلا 7 سال میں، بلکہ ہم ان کو فوٹوگرافی کی میموری کے ساتھ اسپیڈ ریڈنگ بھی ہوگی، قرآن کے بھی، قرآن کو رٹیں گے نہیں بلکہ ان سے پوچھیں گے پہلے صفحے پہ کیا ہے، 10ویں صفحے پہ کیا ہے۔ فوٹوگرافک میموری کی 40 کے قریب ایکسرسائز ہے جو ان کو کرائی جائیں گی، مگر ان کے ساتھ والدہ کو بھی پڑھنا لازمی ہے، تبھی یہ بچے کامیاب ہوں گے۔ اور اکیلے بچے نہیں پڑھ سکیں گے، یعنی یہ بھی زبان سیکھیں گے تو ان کی والد یا والدہ یا دادی نانی ایک کو اس کے ساتھ شریک ہونا ضروری ہے تاکہ بچہ پریکٹس کر سکے۔
ٹھیک ہے قبلہ، لوگ اس کورس کے لیے رجسٹرڈ اپنے کو کہاں پر کرائیں اور کیا اس کورس کی کوئی فیس بھی ہے؟ یہ جو کورس ہم نے رکھا ہے، دیکھیے اس وقت یہ جو کورس چلا رہا ہے، ہم طب اہل بیت کا کورس فری ہے، طب اہل بیت کا کورس کی کوئی فیس نہیں ہے، لیکن جو اگر آپ ڈگری لینا چاہیں تو ایک نارمل فیس جو ایلیا یونیورسٹی کی ہے سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو دینی پڑے گی، ورنہ آپ 1 سال کا ڈپلوما اس میں فری ہے، پوری دنیا سے کہیں بھی مومن غیر مومن کوئی بھی انسان، یہ تمام انسانیتی خدمت کے لیے ہے تاکہ وہ ان خطرناک بیماریوں سے بچیں، اور جن بیچاروں کے پاس پیسہ بھی نہیں آپریشن کرانے کا تو بغیر آپریشن کی انشاءاللہ وہ شفا پائے۔ طب اہل بیت کے کورس کی کوئی فیس نہیں ہے 1 سال کے ڈپلوما کی، البتہ اگر وہ آگے بڑھنا چاہے اس کی فیس ہوگی۔ اور یہ جو فوٹوگرافک میموری ہے اس میں مختلف اساتذہ آئیں گے، اس کی بھی مختصر ترین فیس ہے، جو غریب ممالک ہیں ان کی بہت مختصر فیس ہے، اور جو پیسے والے ممالک ہیں ان کی زیادہ فیس ہے، اس کی بھی بہت مختصر فیس، تقریباً یہ مہینے میں $10 کے قریب، یا بعض جو ہے $20 ممالک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غریب ممالک انڈیا پاکستان تو مہینے میں $10 کے قریب اس کی فیس ہے۔ صحیح قبلہ، ایک پوائنٹ اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھ جائیں گے، اور جو نیکسٹ ویک جو کہ اس ہفتے ہونا تھا وہ اگلے ہفتے کے اوپر گیا ہے۔ بدھ کے روز جو اجتماعی دعا کا جو پروگرام ہے اس کا کیا سلسلہ ہے، کس طرح سے، جس میں مشہد بھی ہوگا حرم امام علی رضا روحی و ارواحنا الفدا کے حرم سے بھی اجتماعی دعا میں لوگوں کو شامل کیا جائے گا، اس کی تھوڑی سی تفصیلات بیان کر دیں قبلہ 1-2 منٹ کے اندر، تو پھر ہم دعا پہ چلتے ہیں۔ جی ہاں، اب انشاءاللہ کیونکہ طب اہل بیت کے 2 پارٹس ہو گئے، ایک میں تو جو منڈے کو ہو رہا ہے اس میں تو صرف دوائیں بتائی جائیں گی، کس دوا سے کس بیماری کا علاج اور پریکاشن چل رہا ہے، اور دوسرا جو یہ حصہ ہو گیا وینسڈے بدھ کو، تو اس میں ہم لوگ جو ہے قرآن کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے، تو اس میں ہم انشاءاللہ پورے پاکستان انڈیا بلکہ سارے افریقہ سے بھی جو امام بارگاہ والے اجتماعی دعا میں شریک ہونا چاہیں، تو اس وقت ہم مشہد میں موجود ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں تو کم سے بی بی معصومہ کے جوار میں، یعنی نزدیک ترین جو ان کی جگہ ہوگی ان کے قریب سے یہ دعا پڑھی جائے گی، تاکہ مختلف شہر والے بھی شریک ہو سکتے ہیں، اپنے مریضوں کو لا سکتے ہیں، اور انہیں بھی 1-2 منٹ دیں گے ٹائم، تاکہ وہ بھی ٹی وی پہ آ کر بتائیں کہ اتنے مریض ہیں، یا کوئی سوشل پرابلمس بھی 1-2 ہم لے سکتے ہیں، کہ مثلا کہیں پر اگر سوشل پرابلمس ہیں تو اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے، تو ایک آشنا بھی ہو جائے گی۔ وہ بہت سی جگہ پر مومنین کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرابلم سے اسکول کھول سکتے ہیں، استاد نہیں ہے یا کوئی اور مشکل ہے، اس کی بھی مدد ہو سکتی ہے، تو تمام شہر جو ہے وہ انشاءاللہ اس ای میل پر رابطہ کریں۔ تو فی الحال ہم اسکائپ سے شروع کریں گے، اسکائپ سے لوگ آشنا، اس کے بعد زوم پہ چلے جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ زوم کی کوالٹی زیادہ ہے، تو ایک پروگرام میں ہم جتنی کوشش کریں گے 5 10 12 14 جتنے افراد ہیں، جتنے شہر ہیں، ان کو لیا جائے اور وہ اپنے امام پر گئے مسجد میں جمع ہو جائے، اور انہیں بھی مختصر ٹائم دیا جائے گا، انہیں ہدایات دی جائیں گی کہ مثلا آپ قرآن کی تلاوت آپ کریں، کسی کو کہا جائے آپ دعا توسل کا ایک جملہ آپ پڑھیں، تاکہ اجتماعی دعا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر فرض کریے کہ ہم 10 لوگ اگر مل کے نماز پڑھتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان، تمام فرشتے مل کر اس کا ثواب لکھ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، تو اگر ورلڈ وائڈ ایک دعا ہو جائے تو سبحان اللہ اس کے اثرات ہیں۔ کافروں نے بھی عمل کیا ہے، امریکہ کیلیفورنیا میں 40 مریض تھے، 20 جو ہے ان کے لیے دعا مانگی گئی، غریب ممالک پر ان کو پیسہ دیا گیا، اس میں صدقہ بھی نکالے، جو لوگ مریض ہیں صدقے دیے، یعنی کافروں کا، یہ کرسچنوں نے بھی عمل کیا، کافروں نے بھی۔ اگلے پیر کو اس کے اور کھولیں گے، کیونکہ یہ ابھی مختصر ٹائم میں بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی گہری بات ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلے دروس میں شامل کریں گے، اس کو ذرا کھولیں گے اس بات کو۔ تو قبلہ اختتامی ڈسٹنس ہیلنگ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں بتائیں گے۔ ڈسٹنس ہیلنگ سے ان لوگوں کو بھی شفا ملی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے لیے دعا افریقہ میں، انڈیا میں دی گئی، تو انشاءاللہ اگر حرم امام رضا کے نزدیک میں، پڑوس میں، یا بی بی پاک کے پڑوس میں، یا امام حسین کے پڑوس میں ہم یہاں سے دعا مانگے، اور آپ اور ہم کنیکٹڈ ہو، ورلڈ وائڈ اگر کنیکٹ ہو، تو یقین جانی اگر پوری دنیا مل کے اور مختلف ممالک مل کے دعا مانگیں گے تو اس کے اثرات 1000 گنا بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ بالکل اختتامی مراحل ہیں، میں چاہوں گا جو حافظے کی دعا ہے اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام کیا جائے۔ بسم اللہ قبلہ۔
آخری عمل بھی سن لیں. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست عمل بتلایا، اس میں دعا بھی ہے کہ جو انسان حافظے کو بڑھانا چاہتا ہے، 4 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین ہے اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ سجدہ ہے، اور پھر 2 رکعت الگ کرنا ہے، اور تیسری رکعت میں جو ہے سورہ الحمد کے بعد سورہ دخان ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ملک ہے. یہ 7 شب جمعہ کا عمل ہے، اور آپ انشاءاللہ اس کو شروع کریں. آپ کا حافظہ زبردست ہوگا. مختصر سی دعا ہے، یہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. اس دعا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اس کے پہلے 2 جملے آپ سن لیں تو یقیناً ایسی عظیم الشان دعا ہم میں سے بہت ساروں نے نہیں سنی ہوگی. حافظے کو بڑھانے کے لیے ہے، مگر اس میں ایسے عظیم الشان مطالب ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. آئیے دعا کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ حافظہ بڑھانا چاہتے ہیں ہم تکرار بھی کریں گے، یہی 2 جملے بھی یاد کر لیں تو یقین جانیے آپ کا حافظہ بڑھ جائے گا. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں. آئیے دعا کو شروع کریں. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنی بترک پہلا جملہ کروڑوں ڈالروں سے بھی قیمتی ہے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ رحم کیا ہے. ہر ایک انسان اللہ کا رحم چاہتا ہے، مگر رحم کی حقیقت کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اے خدا مجھ پہ رحم کر دے تاکہ میں معاصی یعنی گناہ نہ کروں. گناہ نہ کرنا ہی رحم ہے. گناہ کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے حافظہ خراب ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے عقل برباد ہوتی ہے. نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اگر حافظہ بڑھانا چاہتے ہو، اگر شفا چاہتے ہو، پہلا جملہ یاد کر لو، اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما خدا مجھ پہ
یاد کر لیں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ خدا ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ خدا کی رحمت کی بارش ہم پر نازل ہوتی رہے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اس بہترین موضوع میں اس کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیا، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، والسلام۔ بہت شکریہ آپ کے التماس سے، خدا السلام، خدا حافظ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے، ہمارا موضوع تھا طب اہل بیت، دعا اور توسل کے ذریعے سے شفا کس طرح سے حاصل کی جائے، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب مشہد المقدس ایران سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انشاءاللہ پیر اور بدھ کے روز، پیر کے دن جو ہے وہ ادویات کے اوپر بات ہوا کرے گی، اور بدھ کے روز جو ہے وہ دعا اور توسل کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔